السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، احباب اور بزرگوں، عشرہ ذی الحجہ میں اور خصوصیت کے ساتھ عید الاضحیٰ کی مناسبت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم بندگان کو اپنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تکبیر اور بڑائی بیان کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ ہمیں ان ایام میں تکبیرات پڑھنا چاہیے، تکبیر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی کا اعلان کرنا چاہیے۔ ہمارے سامنے وہ حدیث گزر چکی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّسْبِيحِ وَالتَّحْمِيدِ مِنَ التَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّهْلِيلِ کہ یہ ذی الحجہ کا ابتدائی جو عشرہ ہے بڑا اہمیت والا ہے، بڑی فضیلت والا ہے۔ کسی میں آیا ہوا ہے افضل، کسی میں آیا ہوا ہے اعظم، بڑے عظیم دن ہے یہ۔ اس لیے ان دنوں میں کثرت سے تسبیح پڑھو، تہلیل کرو، لا الہ الا اللہ، اور ایسے ہی تکبیر اور تحمید، الحمدللہ اور اللہ اکبر، اس کا ورد ہونا چاہیے۔ تو ایک بات تو یوں ہی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اس پورے عشرے میں ہمیں اس کا خیال کرنا چاہیے۔ پورے عشرے میں ہم تحمید کریں، تکبیر پڑھیں اور لا الہ الا اللہ کا کثرت سے ہم ذکر کرتے رہیں، اور یہ چیز ہر وقت ہونی چاہیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں۔ اور یہ جو مسئلہ ہے یہ کسی وقت سے متعلق نہیں ہے، رات میں ہو، دن میں ہو، راستے میں ہو، آفس میں ہو، بازار میں ہو، چلتے پھرتے انسان کو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کا ذکر کرو فی ایام معلومات، معلوم دنوں کے اندر، معلوم دنوں کے اندر۔ اچھا، دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، گنے ہوئے دنوں میں، شمار کردہ دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر ہمارے سامنے ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کا ذکر کرو، اللہ کے نام کا ذکر کرو فی ایام معلومات، معلوم دنوں کے اندر۔ معلوم دنوں کے اندر کہتے ہیں معلوم دن، ایام معلومات سے مراد کیا ہے؟ ایام العشر ہیں، عشرہ ذی الحجہ کے ایام ہیں۔ تو بہرحال ذی الحجہ کے یہ 10 دن ہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ذکر کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ اور ایام معدودات جو ہیں، گنے ہوئے دن، اس سے مراد ایام تشریق ہیں، یعنی 11، 12 اور 13 تاریخیں ذی الحجہ کی۔ اس طرح سے اگر آپ ان دونوں آیتوں اور ان کی تفسیر کو اگر آپ سامنے رکھیں تو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 آیتوں کے اندر ایام معلومات اور ایام معدودات کہہ کر کے پورے عشرہ ذی الحجہ اور 13 تاریخ کی شام تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے کا حکم دیا ہے۔ اچھا، ایسے ہی حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ، نبی کریم حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں، اور اس میں یہ بات آئی ہوئی ہے کہ ایام معلومات وہ ہیں جو یوم الترویہ سے پہلے کے دن ہیں، یعنی کیا مطلب 1 تاریخ سے لے کر کے 8 تاریخ تک، اور ایسے ہی یوم عرفہ 1 تاریخ سے 8 تاریخ تک، اور 8 تاریخ یعنی یوم الترویہ، اور ایسے ہی یوم عرفہ، یہ سارے دن جو ہیں وہ اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ ایسے ہی ایام معدودات جو کہا گیا ہے، ایام معدودات سے مراد ایام تشریق ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے جو تفسیر آئی ہوئی ہے متعدد روایات میں، وہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کرنے کا جو حکم دیا ہے وہ پورے عشرے اور 13 تاریخ تک اس کا حکم ہے۔ اور ہم اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی بکثرت تہلیل، تکبیر اور تحمید کرنے کا حکم دیا، یہ ہمارے سامنے۔ یہ تو ہو گئی بات پورے عشرے کی اور 13 تاریخ تک، یہ ساری چیزیں۔ اس سلسلے میں حضرات صحابہ کرام سے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں صحابہ کرام بازار میں نکلتے تھے ایام عشر میں، یعنی عشر ذی الحجہ کے دنوں میں نکلتے تھے،
اور تکبیرات کی آوازیں بلند کرتے تھے، اور ان کی تکبیروں کو سن کر کے لوگ بھی جو ہے وہ تکبیرات کی آواز بلند کیا کرتے تھے۔ یہ طریقہ تھا، معمول تھا۔ ایسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی نقل فرمایا ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی جو ہے جب وہ حج میں ہوتے تھے تو اپنے قبے میں، یعنی اپنے خیمے میں جو منی میں ہوتا تھا، اس میں وہ تکبیر کی آواز بلند کرتے تھے، اور مسجد والے بھی سنتے تھے اور ان کی آواز سن کر کے تکبیر بلند کرتے تھے، آواز بلند کرتے تھے۔ ایسی بازار والے بھی تکبیر کی آواز سن کر کے ان کی تکبیرات کی آواز بلند کرتے تھے۔ اس طرح سے ایک سما بن جاتا تھا، اور پورا منی جو ہوتا تھا وہ تکبیرات کی آوازوں سے گونج جاتا تھا۔ ترتج منی حتی ترتج منی تکبیرا، یہاں تک کہ منی کی وادی جو تھی وہ تکبیرات سے گونج اٹھتی تھی۔ یہی معاملہ حضرت ابن عمر کا تھا، اور دیگر لوگوں سے بھی اس طرح کی باتیں مروی ہیں، صحابہ سے، صحابیات سے، جو تسبیحات تکبیرات کی آواز الحمدللہ بلند کیا کرتے تھے۔ متعدد روایتیں ہیں ہمارے سامنے۔ حضرت نبیشہ حذلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہمارے سامنے ہے، اس میں یہ ہے کہ حضرت نبیشہ بیان فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایام التشریق ایام اکل و شرب و ذکر للہ۔ تشریق کے جو ایام ہیں، ایام تشریق یعنی ایام منی 11، 12 اور 13 جو تاریخ ہے، وہ کھانے کے دن ہیں، پینے کے دن ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے دن ہیں۔ تو پتہ چلا کہ یہ پورا عشرہ اور یہ ایام معدودات یعنی 11 اور 12 اور 13 تاریخیں جو منی کی تاریخیں ہیں، جس کا ایام تشریق کہا جاتا ہے، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے دن ہیں۔ بہرحال حضرت امام عبدالعزیز ابن باز رحمۃ اللہ علیہ، جو چوٹی کے امام ہیں، عالم سبھی لوگ جانتے ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں کہ عید الاضحیٰ میں جو تکبیر کہنے کا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ پہلی تاریخ سے لے کر کے 13ویں تاریخ تک تکبیرات پڑھنا ہے۔ تکبیرات جو عید الاضحیٰ میں کے موقع پر مشروع ہے، وہ کب سے کب تک مشروع ہے؟ مہینے کی شروع سے، یعنی ذی الحجہ کے پہلے دن سے لے کر کے 13ویں تاریخ تک مشروع ہے، اور پھر اس کے بعد وہ ان آیتوں کی تلاوت کرتے تھے، اور جو آثار صحابہ کرام کے امام بخاری رحمۃ اللہ نے نقل فرمایا اور دیگر محدثین نے، ان تمام چیزوں کا وہ ذکر کرتے تھے۔ بہرحال خلاصہ اس کا یہ ہے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، کہ ہمیں چاہیے کہ ہم تکبیرات کیا کریں؟ بلند کرتے رہیں، اور تکبیرات کو اس طرح سے ہمیں بلند کرنا چاہیے۔ یہ ہے تکبیر کے سلسلے میں جو ہدایت ہمارے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آئی ہوئی ہے۔ تکبیرات کے الفاظ ایسے عام طور پر تو ہم جانتے ہیں جو تکبیرات کے الفاظ آئے ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں جو الفاظ آئے، اس میں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ بہرحال یہ کئی ایک صحابہ کرام سے مروی ہے۔ ایسے ہی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات آئی ہوئی ہے کہ وہ یہ تکبیر کے الفاظ کہا کرتے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر واجل، اللہ اکبر علی ما ہدانا، اس طرح سے وہ کہا کرتے تھے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آیا ہوا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ۔ اس طرح سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور بھی الفاظ آئے ہوئے ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس طرح سے بہرحال مختلف انداز کے الفاظ حضرات صحابہ کرام سے ان کے آثار میں مروی ہیں۔ ہم ان میں سے کوئی بھی الفاظ، کسی بھی لفظ کو ہم لے سکتے ہیں، اور کسی بھی صحابی کے اثر کو اپنے سامنے رکھ کر کے بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کی تکبیر کی آواز ہم بلند کر سکتے ہیں۔ قرآن کریم کی آیت میں چونکہ اطلاق رکھا گیا ہے وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تکبیر بڑائی بیان کرنا، تو اس طرح سے یہ روایتیں ہمیں بتلاتی ہیں کہ چونکہ وہ مطلق رکھا گیا تھا، اس لیے صحابہ کرام نے مختلف الفاظ میں تکبیرات کی آواز بلند کی ہے، تو ہمارے لیے بھی اس کے اندر گنجائش ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس سلسلے میں اور بھی بہت ساری باتیں موجود ہیں۔ خیر، اس کا خلاصہ کیا ہے؟ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم ان میں سے کوئی بھی لفظ اختیار کر سکتے ہیں، سارے الفاظ کو بھی بطور تکبیر کے الفاظ استعمال کر سکتے ہیں، اور ہم پہلے دن سے لے کر کے ذی الحجہ کی پہلی تاریخ سے لے کر کے 13 تاریخ تک یہ اذکار، ہم یہ تکبیرات بلند کرتے رہیں۔ خصوصیت کے ساتھ ہمیں اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ 9 تاریخ جس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے، یوم عرفہ کو صبح میں صلاۃ فجر کے بعد سے لے کر کے خاص طور پر میرے بھائیوں 13ویں تاریخ
ایام تشریق کا جو آخری دن ہوتا ہے 13ویں تاریخ کی شام تک یا نماز عصر کے بعد تک ہمیں چاہیے کہ ہم خصوصی اہتمام کریں اور تکبیرات کی آواز بلند کریں۔ اس سلسلے میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے کہ وہ عرفہ کے دن صلاۃ فجر کے بعد سے لے کر کے ایام تشریق کے آخری دن تک صلاۃ عصر کے بعد تک ایام تشریق کے آخری دن صلاۃ عصر کے بعد تک تکبیرات کی آواز بلند کیا کرتے تھے، اور عصر کی نماز کے بعد بھی عصر تک یعنی عصر کے بعد تک وہ تکبیرات کی آواز بلند کیا کرتے تھے۔ ایسے ہی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ روایت مروی ہے کہ وہ عرفہ کے دن صلاۃ فجر کے بعد سے لے کر کے ایام تشریق کے آخری دن ظہر کی نماز تک تکبیرات کی آواز بلند کیا کرتے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ بھی صلاۃ فجر کے بعد سے لے کر کے یعنی کہ عرفہ کے دن 9 تاریخ کو صلاۃ فجر کے بعد سے لے کر کے ایام تشریق کے آخری دن تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی تکبیر کی آواز بلند کیا کرتے تھے، البتہ مغرب میں نہیں کرتے تھے، مغرب سے پہلے کیونکہ جب غروب ہو گیا تو غروب ہونے کے بعد وہ تاریخ 13 کے بجائے اب 14 ہو جاتی ہے، تو غروب سے پہلے بہرحال یہ کام وہ کیا کرتے تھے۔ اسی طرح سے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ روایت مروی ہے کہ وہ عرفہ کے دن صبح صلاۃ فجر کے بعد سے لے کر کے آخری دن یعنی 13ویں تاریخ کو عصر کی نماز تک الحمدللہ تکبیرات کی آواز بلند کیا کرتے تھے۔ اس معنی کی اور بھی روایتیں متعدد صحابہ کرام سے مروی ہیں۔ تو آپ یہ سمجھ لیں کہ عمومی طور پر ہمیں تکبیرات کثرت سے تہلیلات، تکبیرات اور ایسے ہی تحمیدات کا اہتمام ہمیں شروع سے لے کر کے 13 تاریخ تک عمومی طور پر کرنا ہے، لیکن 9 تاریخ کو صلاۃ فجر کے بعد سے لے کر کے 13 تاریخ تک یہ جو پورے کے پورے 5 دن ہیں اس میں خصوصی طور پر ہمیں تکبیرات کا اہتمام کرنا چاہیے، جیسا کہ سلسلے میں متعدد آثار صحابہ کرام کے ہمارے سامنے آ چکے ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ عز و جل ہمیں ان 10 دنوں کو خصوصیت کے ساتھ کار خیر میں، اجر کے کام میں، ثواب کے کام میں، نیکیوں میں، چونکہ اس کی فضیلت کا راز بھی یہی ہے کہ ان 10 دنوں کے اندر حج ہے، اسی کے اندر عمرہ ہے، اسی کے اندر نماز ہے، اسی کے اندر روزہ ہے، اس کے اندر صدقہ اور خیرات ہے، اس کے اندر تکبیرات ہے، اس کے اندر قربانی ہے، اس کے اندر ہمدردی ہے، یہ ساری امہات العبادات اس کے اندر اکٹھا ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے ان 10 دنوں کی فضیلت ساری دنیا کے سارے ایام میں سب سے زیادہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔